अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सरकार गौसे पाक के खिताब की असर आफरीनी का आलम ये था कि जब आप कहते ना अल्हम्दुलिल्लाह तो आप दो मर्तबा कहते थे। एक मर्तबा कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, फिर रुक जाते थे, फिर कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह और फिर खुतबा शुरू करते थे। तो जब पहली मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे तो रुए जमीन के सारे वली बादब होकर बगदाद की तरफ कान लगा देते थे। कुछ पागल लोग चैनल शुरू करके इंग्लिश में तकरीर करके सोचते हैं हमको इतने मुल्कों में सुना जाता है। ओ पागल, तू कोट पैंट पहन करके कुरान की आयतें सही नहीं पढ़ पाता, हमें इतने मुल्कों में सुना जाता है। सैटेलाइट की भीख पर तूने इतने मुल्कों में सुना दिया तो क्या सुनाया? 900 साल पहले मेरे गौस ने बगैर सैटेलाइट के सुनाया और तू अहरे गहरों को सुनाता है मेरे गौस की तकरीर वली सुन। और ये गौस की शान खिताबत है। दो मरतबा पहली बार की अल्हम्द में जो है वो सारे वली रूए जमीन के उधर मुखातिब होते थे। और सिर्फ वली ही नहीं, उस जमाने में बहुत बड़े आलिम थे, जिन्नात के आमिल। जिन्नात ने जाकर के कहा आपने जिन्नात का अमल किया है, इस टाइम से लेकर इस टाइम तक आप अमल मत करना, हम में से कोई नहीं आ सकता। उस आमिल ने कहा हमने अमल किया है, मेहनत की है, अमल जब करेंगे तुम्हें आना पड़ेगा, वजीफा जब करेंगे तुम्हें आना पड़ेगा। वो कहते हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आओगे? कहा इसलिए कि इस टाइम में गौसे पाक के खिताब की महफिल सजती है और दुनिया के सारे जिन्नात मेरे गौस का खिताब सुनने के लिए जाते हैं। सरकार गौस पाक की एक एक महफिल में 70 हजार का मजमा होता था। 70 हजार लोग होते थे और 400 कलमकार होकर गौस पाक का खिताब लिखते थे। अल्लाह अकबर। उस किताब की शान ये थी, न माइक था न कोई जाहिरी जरिया था। पहले बैठने वाला जैसे करीब से शान से सुनता था, आखिरी बैठने वाला भी उसी शान से सुनता था। और जब आप तकरीर करते ईसाई आते तो मुसलमान हो जाते हैं, फासिक और फाजिर आते तो मुसलमान। ये तकरीरें होती हैं। हम तो तकरार करते हैं, नकल करते हैं। तकरीर वो है जो दिल बदल देती है, खिताब वो है जो जिंदगियों में इंकलाब पैदा कर देते हैं। खिताब वो है आने वाले की दिल की दुनिया को सजा देते हैं। काश अल्लाह हमें उनका कतरा अता कर दे तो हमारी बिगड़ी बन जाए। अल्लाह अकबर। महफिल में आकर जाहिल नहीं, औलिया उलमा बड़े बड़े लोग आते थे और कुछ लोग वो भी आते थे जो गौस पाक से अदावत रखते थे। एक मर्तबा का वाकया है कि अल्लामा इब्नुल जौजी, ये इब्नुल जौजी वो बुजुर्ग हैं जिनको गौस पाक से कुछ इख्तिलाफ था। देखो ऐसा है ना कि एक दौर में जो लोग होते हैं ना तो जमाने की वजह से कुछ आपसे इख्तिलाफ हो जाता है, क्योंकि लोग इधर उधर लगाते हैं तो होते ही हैं। और इख्तिलाफ जो होता है वो जिंदों में होता है, मुर्दों में तो नहीं होता। कभी हमारी जमात के बहुत बड़े मुफक्किर बुजुर्ग कहते हैं कि आपने कभी मुर्दों को लड़ते देखा है? कब्रिस्तान में मुर्दे कभी नहीं लड़ते, जिंदे ही लड़ते हैं। लेकिन अगर इख्तिलाफ हो तो इख्तिलाफ तामीरी होना चाहिए, तकरीबी नहीं होना चाहिए। इख्तिलाफ हो इल्मी होना चाहिए, जाती नहीं होना चाहिए। इख्तिलाफ हो अल्लाह का खौफ बीच में होना चाहिए, नफ्स परस्ती नहीं होना चाहिए। तो इख्तिलाफ हो गया था। अब गौस पाक को तो जो वो किसी से लेना देना ही नहीं था। गौस पाक हैं, बेनियाज नबी की बेनियाज औलाद हैं, तो कुछ नहीं। इनको कुछ खलजान था कि वो अब्दुल कादिर साहब तो सूफी आदमी हैं और उन्हें क्या इल्म होगा, और वो तो फकीर आदमी हैं और हम तो यहाँ के पढ़े, हम तो वहां के पढ़े हैं, इतने शुयूख से इल्म हासिल किया है। ये सारी चीजें थी। देखो कभी कभी इल्म आता है ना वो तकब्बुर भी लाता है, इसलिए कि जो मुअल्लिमुल मलाइका का अल्लाह ने कुरान में उसके लिए कहा इल्म आता है तो तकब्बुर लाता है। और जब तकब्बुर नहीं आता है, इनकिसारी आती है, तो फिर विलायत लाता है। इल्म वो फल लाता है विलायत के कि जिसकी तरफ आदमी तवज्जो नहीं कर सकता। इसलिए इल्म पर आदमी को गुरूर नहीं करना चाहिए। जब मुअल्लिमुल मलाइका शैतान हो सकता है गुरूर की वजह से, तो फिर दूसरों की क्या है? लोगों का हाल है। देखो अल्लाह को आजिज़ी और तवाज़ु पसंद है। तो इब्नुल जौज़ी जो थे
ان کو یوں تھا کہ مجھے بہت علم ہے، کہ میں نے بہت سے شیوخ سے پڑھا ہے اور عبد القادر صاحب نے چند لوگوں سے پڑھا ہے بس. مدرسہ قادریہ میں جو ہے وہ انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. حالانکہ وہ مدرسہ قادریہ بعد میں قادریہ ہوا، پہلے وہ جو مدرسہ تھا وہ نظامیہ کہلاتا تھا. بغداد معلیٰ کا جو مدرسہ تھا اس کا نام نظامیہ تھا، اور اس لیے کہ اس کو قائم کیا تھا نظام الملک نے، جو بادشاہ کا بڑا معتمد اور معتبر تھا، اس نے قائم کیا تھا. تو اس لیے اس کے نام سے اس کو نظامیہ کہتے تھے. بعد میں وہ قادریہ ہو گیا. تو انہوں نے تو اتنوں سے پڑھا ہے، ہم نے تو بہت سے پڑھا ہے. اور واقعی ابن الجوزی تھے بھی ایسے محدث، اتنے بڑے محدث ہیں کہ جب ان کی علم حدیث پر ہم نے جب وہ کچھ کتابوں کو دیکھا، بہت تو کتابیں ہم نہیں پڑھتے، کبھی کبھی جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے کچھ عبارتیں کہیں سے پڑھ لیتے، باقی ہمارے مبلغین اور علماء سے جو کچھ سننے کی توفیق ہوتی ہے انہی سے سن کے بول دیتے ہیں. تو سن کے بولنے میں عافیت سمجھتے ہیں. کہ اگر کوئی پوچھے گا کہ بھئی آپ کہاں سے بولے تو بتا دیں مولانا غفران سے سنا ہے، تو لوگ انہی کو پکڑے، ہمیں کوئی کیوں پکڑے گا، اس میں آسانی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو بہت بڑے محدث تھے، علم حدیث پر بڑی نظر، بڑی گہری نظر، علم قرآن پر بھی بڑی گہری نظر. تو غوث پاک کی محفل میں تقریر میں ایک صاحب جاتے تھے، ان سے ابن الجوزی کے تعلقات تھے. تو وہ جائیں تقریر سن کے آئیں تو یہ تانا دیں آپ تو وہاں جاتے ہیں، آپ وہاں جاتے ہیں. ایک دن انہوں نے کہا آپ نہ جایا کریں. اس کے بعد کیا ہے، کیوں جاتے ہو؟ کہا آپ جائیں تو سمجھے نا کہ اس کے پاس کیا ہے، آپ چلیے میرے ساتھ. آپ بیٹھے بیٹھے وہاں ڈینگے مارتے ہیں، کبھی چلیے تو صحیح سنیے کہ کیا ملتا ہے وہاں. اس لیے کہ روکنا آسان ہے، لیکن گلاب کی خوشبو پر لوگ پیرا نہیں بٹھا سکتے. اور جسے اللہ دیتا ہے، اللہ پاک جسے عطا کرتا ہے، پھر اس کو احسار میں نہیں لیا جا سکتا. اس لیے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. ابن الجوزی سے کہا آپ ایک بار چلیں میرے ساتھ، ایک مرتبہ ایک بار چلے تو صحیح، ایک بار چلے تو صحیح. دیکھو محفلوں میں جانے والے بھی ایسے ملنے چاہیے کہ مخالفین کو کھینچ تان کے لائے، چلے تو صحیح، چلے تو صحیح. اس زمانے میں غوث پاک کی محفل میں کھینچ کے لاتے تھے، آج کی محفل میں غلامان غوث پاک کے پاس لانا چاہیے. دوسرے لوگ اپنی مولوی کیا لے جاتے ہیں، آپ اپنے سنی علماء کیا لائیے. چلو تو وہ کہتے ہیں تمہارے سنی علماء تو لڑنے کی بات کرتے ہیں، اس کو کہتے چل تو صحیح، سن تو لڑنے کی بات کون کرتا ہے. لوگوں نے بدنام کر رکھا ہمارے علماء کو، ورنہ ہمارے علماء نے کبھی لڑائی کی بات نہیں کی ہے. ہم نے تو ہمیشہ اور ہمارے بزرگوں نے دلیل سے جواب دیا ہے. اگر جواب دینے لڑائی ہے تو یہ بھی کوئی بات ہوئی. چونٹی کو بھی حق ہے کہ اس کی جو ہے وہ بل پر کوئی پیر رکھے تو چوٹی کاٹ کر کے کہتی ہے پیر ہٹا. تو پیر ہٹانے کے اشارے کو آپ یہ کہنا کہ چوٹی نے کاٹ دیا تو تو نے بل پہ پیر کیوں رکھا؟ اس کے گھر پہ پیر رکھنے کا تجھے حق نہیں ہے. اور اگر تو نے پیر رکھ دیا ہے تو اس کو حق ہے اپنے گھر کے تحفظ کا. تو نادان جب چوٹی کو اپنے گھر کے تحفظ کا حق ہے تو کیا ہم سنیوں کو اپنے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کا حق نہیں ہے؟ اگر کوئی بولے گا ہم جواب ضرور دیں گے. ارے اللہ نے زبان دی ہے، ہم زبان کا استعمال کر رہے ہیں، اور ورنہ تقاضا تو کچھ اور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، مگر تقاضے کچھ باتوں پہ مجبور کرتے ہیں. حق تو یہ ہے کہ آج جہاد باللسان ہو رہا ہے تو ہمیں حق ہے اور ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی، کیونکہ جب تک حق نہیں کہیں گے حق تک نہیں پہنچ سکتے. تو ابن الجوزی سے کہا چلے تو صحیح. یہ جو ابن الجوزی تھے بڑے محدث تھے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی آ گئے تو چادر سر پہ ڈال کر یوں چادر تاکہ کوئی دیکھے نہیں، چادر یوں سر پہ ڈال کر کنارے ان کے ساتھ بیٹھ گئے. کیونکہ جب کوئی بہت بڑا ہوتا ہے، بڑا نہیں کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو پھر وہ کہیں جانے میں آر محسوس کرتا ہے، اور کہیں جائے تو سوچتا ہے کہ پھر ہم ہی بولے سب، ہم ہی سنائے سب، ہم ہی فاتحہ بھی پڑھیں، ہم ہی قرات بھی کریں، ہم ہی دعا بھی کریں، ہم ہی تعویذ بھی دیں، ہم ہی مرید سب ہم ہی کریں. ٹھیک ہے پٹیاں بھی آپ ہی آ کے بچھا لیں، پٹیاں بھی آپ ہی اٹھا دیں. جب سبھی کرنا چاہتے تھے یہ بھی کریں، سبھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی تو نیکی ہے. صرف دعا تو نہیں نیکی ہے نا، کبھی پٹیاں بھی بچھائے نا. تو لیکن ایسا نہیں ہوتا. اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے. تو پھر یہ ہوا کہ وہ ڈال کر کے یوں بیٹھ گئے. اب بیٹھے تو غوث پاک کی محفل کا مزاج یہ تھا، آپ قاری قرآن سے کہتے تھے. دیکھو خود اتنے بہترین قاری تھے لیکن قرات خود نہیں کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے یہاں سنت الہیہ کام تقسیم کرنا. تو آپ نے قاری سے کہا قرآن پڑھ،
اور وہ قرآن کی ایک آیت پڑھتا اپنے انداز میں. اب قرآن کی جب آیت پڑھی پھر اب آپ نے اس کی تفسیر کرنا شروع کی. جب قرآن کی آیت کی پہلی تفسیر کی تو وہ جو صاحب لائے تھے قادری تھے. قادری ہوتے بڑے کڑیل ہے اور اڑیل ہے، اس لیے کہ پیر ایسا ملا ہے بھائی جب پیر شے دینے والا ہونا پھر مرید مانتا نہیں، اور اپنا پیر اپنے کو شے کیوں دیتا ہے. مریدی لا تخف، مریدی لا تخف، لا تخف. مرید ہے تو کہا لا تخف اللہ ربی، میرے مرید گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں. اس لیے دنیا کے کسی خطے میں قادری ڈرتا نہیں ہے. جو ڈرتا نہیں ہے وہی قادری ہے، اور جو کسی سے مرعوب ہو جائے اسے اپنی قادریت کو چیک کرانا چاہیے. قادریت وہ ہے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اور زندگی پہ لعنت ہے جو کسی بدعقیدے کے خوف سے صلح کلیت پر گزر جائے. ارے زندگی تو وہ ہے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. تجھ سے در سے سچ اور سچ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. کب تک مصلحتوں سے کام چلتا رہے گا، عقیدے کی بلندی کی عظمتوں کو کب چھوؤ گے، کب تک مصلحتوں کی باتیں کرتے رہو گے. ہاں مصلحت نہیں بلکہ حکمت کی بات کرو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف اچھی دعوت اور حکمت کے ساتھ. بلاؤ اچھی دعوت کے ساتھ، جب آ جائیں حکمت سے سناؤ. آ جائیں حکمت مصلحت پسندی سے نہیں، حکمت سے سناؤ. یعنی اپنی جو بات ہے وہی کہو لیکن اس کو بہت اچھے پیرائے میں کہتے. یہ طریقہ ہے. تو پہلی تفسیر بیان کی وہ قادری علامہ ابن الجوزی میں بڑی تعظیم کرتا ہوں. تعظیم کیوں کرتا ہوں؟ آپ کو خود ہی تم بھی کرو گے. جب پہلی تفسیر بیان کی نا تو نقطہ تو نقطہ اور غوث پاک کی تقریر لوگ کپڑے پھاڑ دیتے تھے. تقریر سن کے کپڑے پھاڑ دیتے تھے، چیخ مار کر روتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے. کبھی کبھی لوگ مر جاتے تھے. تقریر کا عالم یہ تھا، اثر آفرینی کا عالم یہ تھا، کپڑے پھاڑنے. ارے پہلی تفسیر بیان کی تو اس کا دن کا جانتے ہو؟ تو انہوں نے ہاں بھی کہنا پسند نہیں کیا، سر ہلا کے کہا جانتا ہوں. معلوم جو تھا جانتا ہوں. پھر دوسری تفسیر پھر انہوں نے دیکھا، پھر کہا یہ بھی جانتا ہوں. تیسری تفسیر یہ بھی جانتا ہوں. 7 تفسیر تک انہوں نے کہا جانتا ہوں. 8 پہ کہا جانتا ہوں. 9 پہ کہا جانتا ہوں. 10 پہ کہا جانتا ہوں. 11 پہ کہا جانتا ہوں. اس ایک آیت کی جب 12ویں تفسیر شروع کی میرے غوث نے گردن جھکی. وہ قادری نے دیکھ کر کہا آپ کچھ نہیں کہتے. پھر 12ویں بھی نہیں، 13ویں، 14ویں، 15ویں، 16ویں ایک آیت، 17ویں، 18ویں، 19ویں، 20ویں، 21ویں، 12 کے بعد گردن نیچے ہے اور آنکھیں پھٹی جا رہی ہے. ہم تو پوری زندگی پڑھ کے 11 پہ رک گئے، یہ 11ویں والا 11 سے شروع ہوتا ہے. ہم 11 پہ رکتے ہیں، یہ 11 سے شروع ہوتا ہے، 11 سے آغاز ہوتا ہے. اللہ اکبر. 21ویں بیان کی اور 21ویں بیان کر کے کہتے ہیں یہ تو بہت کم ہے، وقت کم ہے. وقت نہیں ہے، یہ اپنا آپ کا معاملہ نہیں کہ جہاں مضمون ختم ہو گیا ٹائم ختم. اگر ٹائم ہوتا تو اور بولتے، ورنہ یہ نہیں کہتے تقریر ختم. وہ لوگ نے کہا وقت ختم، ٹائم کم ہے. اس لیے 21 بس ابھی تو بہت باقی ہے. ارے اب قال کو چھوڑو. قال مطلب اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ لکھا، اس نے یہ لکھا. اب قال کو چھوڑو، اب حال کی طرف آؤ. جب یہ کہا قال کو چھوڑو، حال کی طرف آؤ، تو اب تک کہ وہ مجلس واس تھی. جب کہا حال کی طرف آؤ تو اب وہ مجلس، حال کی مجلس، وقت کی مجلس، سرور کی مجلس، قید کی مجلس، پردوں کے اٹھنے کی مجلس، دلوں کے بدلنے کی مجلس، زندگیوں کے تبدیل ہونے کی مجلس، تقدیروں کے بدلنے کی مجلس، عروج کی مجلس، بلندی کی مجلس، ولایت کی مجلس، قطبیت کی مجلس، رجال الغیب کی مجلس، اصحاب غیب کی مجلس. وہ مجلس بدل
जज्बा दम बखुद था। इब्नुल जौज़ी उस कादरी के पास से उठ के अब्दुल कादिर के पास, उस कादरी के पास से उठकर मेरे गौस के, और वो कदमों में तड़प रहे थे, कदम पकड़ के कहते थे, वो सही कहते, हम पढ़कर यहाँ तक नहीं पहुंचे, आपकी शान में तौबा कराएं और अपने गुलामों में शामिल